بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، گراں قیمت جواہرات اور ملکہ یمن کا تابوت۔ کتاب مستطرف میں درج ہے کہ مصر میں پرانے زمانے کا ایک صندوق ملا ہے۔ آج بھی 5000 سال پہلے قبل سے زائد کے قدیم آثار دریافت ہو رہے ہیں۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس میں یمن کی ملکہ کی لاش اور بے شمار قیمتی لال و جواہرات دریافت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تختی بھی ملی۔ ماہرین تحریر کو دکھانے پر معلوم ہوا کہ اس پر لکھا تھا، میں فلانی ملکہ یمن ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یمن میں قحط پڑا، خدا کی پناہ، جب اللہ چاہتا ہے انسان کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ تمام چیزیں پیسے کی گرد گھومتی ہیں، تو میں نے تمام رعایا کو فقط ایک روٹی کی خاطر قیمتی زر و جواہر دے کر بھیجا، لیکن وہ ایک ٹکڑا روٹی کا بھی مجھے دینے پر قادر نہ ہو سکے۔ میں نے بھوک سے مرتے ہوئے یہ وصیت کی ہے کہ ان جواہرات کو میرے تابوت کے ساتھ رکھ دیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ دولت اور مقام و منصب موت کو نہیں ٹال سکتے۔ یہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، اگر خدا نہ چاہے تو ڈاکٹر بھی موت کو ٹال نہیں سکتے، اس کے لیے سب خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اللہ کے سپرد کر دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کرنے اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ جان کنی کے عالم میں بستر مرگ پر پڑا تھا۔ آپ نے اس کا حال دریافت کیا، بیچارہ کمزور ایمان رکھتا تھا۔ کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، مجھے کوئی فکر نہیں علاوہ اس کے کہ میری چند بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، میرے بعد ان کے سر پر کوئی نہ ہوگا، خدا جانے میرے بعد ان پر کیا گزرے۔ آپ نے فرمایا، جس ذات سے تجھے اپنے گناہوں کی بخشش کی توقع ہے، اسی سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی امید رکھو اور انہیں بھی خدا کے حوالے کر دے۔ اگر تمہیں امید ہے کہ وہ تمہارے بے شمار گناہوں کو بخش دے گا تو اپنی اولاد کو بھی اس کے حوالے کر دو۔ خود سوچو کہ کیا تم رب ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اولاد عطا کرے تو تم اسے اپنی تحویل میں لے لو۔ تم رابطے کے سوا کچھ نہیں ہو، جس نے پیدا کیا ہے وہی پالنے والا ہے۔ خود تمہیں یہاں تک کس نے پہنچایا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، سبب کو نازم الامور نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، اپنے الہی عقائد کو درست کر لو، رب پر اپنا ایمان قوی کر لو، اسباب کو مستقل مت جانو۔ تمہیں اپنی دولت اور ماہانہ تنخواہ پر بیجا ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت پر ناز کرو، اسی سے لو لگاؤ۔ اگر تمہارا جھکاؤ دنیا کی طرف ہے تو آخرت میں ہاتھ خالی رہ جاؤ گے۔ روپیہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، اگر گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو تم کیا کر لو گے؟ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کسی کو گالی دے کر ناراض کر دیا اور اپنی غلطی پر نادم ہو گئے اور خیال کیا کہ میں نے ایسا کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ ایسی حالت میں معلوم ہوگا کہ تمہاری کیفیت کیسی ہے۔ مال کا کھو جانا سخت تر ہے، یا اللہ کی ناراضگی اپنے ایمان کے کم ہونے پر پریشان ہو، یا روپے پیسے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے علی، تم یعصوب مومن ہو، مال کفار کا یعصوب ہے۔ علی امیر المومنین علیہ السلام ہے اور مال امیر الفاسقین۔ ان باتوں کو گراں میں باندھ لو اور ان پر عمل کرو، یہ میزان ہے۔ اگر میرا مال کھو جائے تو مجھے زیادہ تشویش ہوگی یا گناہ کرنے پر؟ ایک عالم کا عبادت کے ضائع ہو جانے پر سوگ منانا۔ چند دینی طلبہ اپنے استاد کے پاس کسب علم کی غرض سے گئے تو کیا دیکھتے کہ استاد سوگ میں بیٹھے ہیں، مصیبت زدہ پریشان حال۔ طلبہ نے تعزیت کی کہ خدا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کس کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا، کیا عرض کروں، رات میں سوتا رہ گیا اور نماز شب فوت ہو گئی۔ شب بیداروں کا قافلہ نکل گیا، استغفار کرنے والے چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ مجھ بدنصیب کی نماز شب قضا ہوئی اور میں ادا کی نیت سے نہ پڑھ سکا۔ بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اور غور کیجیے، ان بزرگ کا ایمان اللہ پر ہے تو آخرت کے نقصان پر سوگ میں بیٹھے ہیں۔ اس نقصان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ جیسے ایک بزرگ کی نماز عشاء قضا ہو گئی تھی اور وہ اس پر اس قدر پریشان ہوئے تھے کیونکہ ان کا ایمان نماز و آخرت پر مضبوط تھا۔ محروم وہ شخص ہے جس کے رمضان کے روزے چھٹ گئے۔ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو کا
کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے با ایمان ہونے کا اندازہ کرنا ہو تو گناہ کے ارتکاب پر اگر ضمیر ملامت کرے اور پریشان ہو جائے تو مومن ہے، جیسے مال یا اولاد کے چلے جانے پر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے دین کو خطرہ ہو تو اولاد کے نقصان پر جتنی تشویش میں مبتلا ہوگا یا ویسے ہی دین کے خطرے میں پڑ جانے پر بھی تشویش کرے گا۔ شعبان کے آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں خطبہ غرہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، گناہوں سے پرہیز۔ پیغمبر گرامی نے اسی دوران آپ کو بشارت دی کہ اس ماہ رمضان میں خلق خدا کا ایک شقی ترین شخص جو جناب صالح کے ناقے کو نقصان پہنچانے والے شخص سے بھی کہیں زیادہ شقی ہوگا، تم پر وار کر کے تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کے بالوں کو رنگین کرے گا۔ اس کے بعد آپ گریہ کرنے لگے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، افلق فی سلام من فہنی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا یہ سال گزشتہ سال سے بھی بدتر حالت میں گزرا، ان کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہو گیا۔ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ روپے پیسے، شہرت اور مقام و منصب کے گرد ایمان گھوم رہا ہو۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تمہیں احساس نہ ہو تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، جبکہ نیک کام کرنے کے بعد اطمینان حاصل ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ جب بھی تم کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو خوشی کا اظہار کرو کہ خدا نے تمہیں اس قابل کیا۔ تمہارے کم سن روزہ نہیں رکھتے اور تمہیں خدا نے یہ توفیق بخشی تو روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کرو۔ ایسی خوشی جیسے کسی کو 1 روپے گز کے حساب سے زمین مل جائے اور اسے بتایا جائے کہ اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ افطار کے وقت خوش رہو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دی، طاقت دی اور ہم روزہ رکھنے کے قابل ہوئے۔ خدا کی اطاعت پر خوش ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرو کہ میرا گناہوں سے بھرا ہوا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا غرور و تکبر کے زمرے میں نہیں آتا۔ مجھے میرے رب نے میری جہالت اور برائیوں کے باوجود اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور یہ توفیق بخشی کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ میں دن میں روزے داروں اور رات میں شب زندہ داروں کی طرح ہو گیا۔ جب خدا کی راہ میں خیرات کریں تو اپنا ہاتھ چوم لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے گناہوں سے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے قابل کیا۔ دل کو خوش رکھے، ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ مال دیتے وقت دل دکھنے لگے۔ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دین سلامت رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار مولا علی علیہ السلام کی مانند دین کی سلامتی کی بات کی۔ جب میدان کربلا میں آپ کا دایاں ہاتھ قلم کیا گیا تو کیا ہوا؟ میں دین کی حمایت سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرا ہاتھ میرے بدن سے جدا ہوا ہے، میں حسین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہاتھ گیا تو کیا ہوا؟ دل تو حسین کے ساتھ ہے، حسین کے خدا کے ساتھ ہے، ابھی ایک اور ہاتھ ہے، میں حسین کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایمان کے لیے یہ قربانی مذاق نہیں ہے۔ اگر ذرا سی پھانس چپ جاتی ہے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے اور کہاں پورا بازو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے وقت عصر کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ خوف و امید ایمان کا لازمہ ہے۔ ایمان یعنی وہ چیز جو موت کے بعد امن کا سبب قرار پائے اور انسان آخرت میں کسی اضطراب و بے چینی کا شکار نہ ہو۔ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ ایمان کے زوال کا ذکر گزشتہ روز کے بیان میں کیا گیا ہے اور آج ایمان کے بلند درجات، اعلیٰ مراتب اور عروج کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے بعد ہر شخص اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لے گا کہ وہ ایمان کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ آئیے ایمان کے اعلیٰ ترین مدارج کا علم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح بیان کے مطابق تمام مومنین کے امیر علی ہیں۔ یوں تو لوگ ایک دوسرے کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں، لیکن یہ میزان درست نہیں ہے۔ ہاں، خدا اور اس کا رسول
کسی کو لقب عطا فرمائیں تو یقیناً یہ اس کے شایان شان اور حقیقت کے عین مطابق ہوگا، اس میں کسی شخص کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خصوصی لقب صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے مختص ہے، آپ کے علاوہ کسی فرد کو اس لقب کے ساتھ یاد کرنا حرام ہے۔ ایمان کی بنیاد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے، اور جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کا پیروکار رہے وہ ایمان کے نور سے مستفید ہوتا رہے گا۔ سچے ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے کا معیار آپ ہی سے معلوم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں صاحب تقویٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے خطبہ حمام میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھی دی ہے تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتیں۔ نہج البلاغہ اور اصول کافی میں درج ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر استوار ہے، اگر ایک نہ ہو تو نامکمل ہے۔ چاروں ستونوں کے ساتھ ہی ایمان کی عمارت بغیر کسی خطرے کے قائم رہ سکتی ہے۔ صبر اور ایمان سر اور دھڑ کی مانند ہیں۔ ایمان کے ان 4 ستونوں میں صبر رکن اعظم ہے۔ ایک اور روایت میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر اور ایمان سر اور دھڑ کی مانند ہیں۔ صبر کا ایمان سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا سر کا دھڑ سے۔ بدن بغیر سر کے مردہ ہے، اسے سپرد خاک کر دینا چاہیے۔ انسان اگر صابر نہیں تو وہ دل سے ایمان نہیں لایا۔ مومن کا صابر ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ صبر ایمان کے مضبوط ستون کی حیثیت سے اس کی حفاظت کر سکے۔ آدمی جب تک بچہ رہتا ہے اس کا ظرف بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عقل بڑھتی رہتی ہے اور غیب پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی عقلی سطح کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ مادیات کو پیروں تلے رون سکے۔ چاہت اور طلب کی منزل ایسی ہو کہ فوق الطبیعہ کا متمنی ہو جائے، خود کو مادیات سے بالاتر جانے، کھانے پینے سے جسم کی نشوونما تو ہوتی ہے، لیکن عقل کی نشوونما صبر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صبر کی برکتوں سے انسان بلند مرتبہ ہوتا ہے اور اسے اعلیٰ ترین مناصب ایمان پر فائز لوگوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس عظیم ہستی کی معرفت جن سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی انسان نہیں، اور وہ شاہ ہدایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی شخصیت بالا صفات ہے۔ آپ اگر بڑے نہ ہوئے تو چھوٹے رہ جائیں گے، تم کہاں اور امام کہاں، چھوٹے کا بڑے سے کیا مقابلہ۔ چمگادڑ طلوع آفتاب کے وقت کہاں ہوتی ہے، فرار کر جاتی ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں اور وہ نور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ بچہ جو کہ چھوٹا ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک بڑا نہ ہو جاتا، بزرگوں کی عظمت کو نہیں جان سکتا۔ ہاں تو کیا کیا جائے کہ باعظمت ہو جائے؟ اس کی ایک ہی راہ ہے اور وہ صبر کے مراحل کا طے کرنا ہے۔ صبر کی برکت سے عقل کی نشوونما، مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچپنے سے پیچھا چھڑا لو۔ 7-8 سال کی لڑکی گڑیا گڈے سے کھیلا کرتی ہے، لیکن جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی 9 برس کی ہو جائے، تو اسے گڑیا گڈے سے کھیلنے کے بجائے اپنے فرائض دینی بجا لانے چاہیے۔ اب باریک ظریف پوشاک پہننے سے اجتناب کرے، اب جب کہ وہ بڑی ہو گئی ہے صبر کرے۔ عفت و عصمت اس کے شایان شان ہے، اب خود کی نمائش کرنا اسے زیب نہیں دیتا۔ میرے عزیز جوانوں، جب تم چھوٹے تھے تو اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جمع ہو کر کھیلا کودا کرتے تھے۔ اے 30-40 سالہ آدمی، کیا اب بھی تمہارا دل کھیل کود میں پڑا ہوا ہے؟ اب تو تم میں پختگی آ جانی چاہیے۔ بچپن میں 1-2 آنے کو کس طرح مٹھی میں تھام کر اس کی حفاظت کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں پیسے سے اتنی ہی محبت ہے؟ کیا تم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا تم باعظمت اشخاص سے سروکار نہیں رکھتے؟ بچپن میں اگر کوئی تم سے کچھ چھین لیتا تھا تو کس قدر نالہ و گریہ کیا کرتے تھے؟ بہتر تو یہی تھا کہ 40-50 سال عمر نہ کرتے اور 3-4 سال کی عمر میں ہی فوت ہو جاتے۔ کم از کم 3-4 سال کے بچے لڑنے کے بعد چند گھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی انات کے دوبارہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ 40-50 سال کے بڈھے ڈھوک اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہ کدورت بھر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہیں محمد و آل محمد کی قربت کا طالب ہونا چاہیے۔
اپنے حوصلے بلند کرو کہ بڈھے لوگ اسی وجہ سے کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ تمہیں کم از کم اس مرتبہ تک تو ضرور پہنچنا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے۔ اول گناہ کے سامنے صبر کرنا، جوانی کے آغاز سے ہی صبر کرو۔ اے لڑکی حسن فروشی مت کر، اے جوانوں جو نوجوان ہوتے ہی اپنی نگاہوں پر قابو کرو۔ اگر تم نے ادھر ادھر آنکھیں مٹکانی شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ تم وہی بچے کے بچے ہو، بلکہ مزید پستی کا شکار ہو گئے ہو۔ 40 سال عمر تو ہو گئی لیکن بچپن نہیں گیا، تو کجا ہو جمال محمد کجا۔ ہمیں رشید ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ایمان کے لحاظ سے کمزور رہے تو ہوا تمہیں کہیں اور دھکیل ڈالے گی۔ مومن اگر مضبوط چٹان کی مانند ہے تو تیز ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال پیش نہیں کرتا کیونکہ وہ پیغمبر تھے، ایک عام شخص کی مثال دیتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔ ابن سیدین بڑے حسن و جمال کا پیکر نوجوان تھا اور زرگری اس کا پیشہ تھا۔ ایک روز ایک عورت اپنی قنیز کے ہمراہ اس کی دکان پر جا پہنچی۔ ابن سیدین نے سے کہا، میرے پاس کچھ زر و جواہر ہیں، برائے مہربانی میرے گھر چل کر انہیں دیکھ لو۔ عورت اسے اپنے ہمراہ گھر لے جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کنیز کو حکم دیتی کہ دروازے میں تالا ڈال دو۔ عورت نے ابن سیدین سے کہا، میں نے تمہیں اس بہانے بلایا کہ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میرے پاس اس فریب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ابن سیدین فوراً سنبھل جاتا ہے، صبر سے کام لیتے ہوئے فرار ہونے کی سوچتا ہے۔ خدا بھی اس نازک مرحلے پر اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ بظاہر عورت کا مطالبہ مان لینے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، جس کی اجازت مل جاتی ہے۔ بیت الخلاء جا کر غلاظت سے اپنا سارا چہرہ مل لیتا ہے اور اس حالت میں عورت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ عورت کو اس سے بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے فوراً ہی گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ ابن سیدین حمام جا کر نہا لیتا ہے۔ دیکھیے کس طرح صبر کرتا ہے اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ خدا نے بھی اسے دنیا میں تعبیر خواب کے علم سے نوازا اور آخرت میں اس کے درجات کو وہی بہتر جانتا ہے۔ علامہ جاہز عورت کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ حسین و جمیل ابن سیدین جو بیچارہ ان پڑھ تھا اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور اس کے مقابل علامہ جاہز پڑھے لکھے ہونے کے باوجود عورت کے دام فریب میں آ جاتے ہیں، جبکہ صورت شکل بھی اچھی نہیں ہوتی، سیاہ رنگت، بڑی ناک اور موٹے ہونٹ۔ ایک روز راہ چلتے ایک عورت نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر ڈالا، اشارہ ملتے ہی دیوانے ہو گئے، فوراً پیچھے پیچھے چل دیے۔ عورت بھی بڑی فتنہ تھی، انہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے سونار کے پاس لے گئی اور بیٹھا کر رفو چکر ہو گئی۔ علامہ جاہز بڑی دیر تک سونار کے پاس بیٹھنے کے بعد بولے، بھائی محترمہ کہاں چلی گئی، مجھے چھوڑ کر ابھی تک نہیں لوٹیں، آخر کیا ماجرا؟ سونار نے کہا، وہ تمہیں جس کام کی خاطر یہاں بیٹھا گئی تھی وہ پورا ہو چکا ہے۔ اصل میں ایک روز میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں شیطان کا طلسم بنا دو۔ میں نے کہا میں نے شیطان کو نہیں دیکھا، آخر کیسے بنا دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی تدبیر کرتی ہوں، اور آج وہ تمہیں لے آئیں اور میں نے طلسم تیار کر لیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے حسن و جمیل ان پڑھ ابن سیدین اپنی صورت پر غلاظت مل کر عورت کے جال سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ پڑھا لکھا انسان خود کو ذلت کی تاریکیوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیز جوانوں، سینما کے قریب سے گزرتے وقت اخلاق کے منافی تصاویر دیکھ کر اپنے قدموں کو سست مت کرو۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو فوراً خود کو سنبھال لو۔ اگر تمہارے قدم سینما گھر میں چلے گئے تو سوچ لے کہ تمہاری ایمانی نشو و نما رک جائے گی، سوچ پر پردے پڑ جائیں گے، تمہیں تمہاری بیوی زہر لگنے لگے گی اور تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو اور تفریح کے درست ذرائع کا انتخاب کرو۔ شہوت رانی تمہیں ذلیل حقیر کر دے گی۔ وہ خواتین جو اپنی عفت کا دفاع نہیں کر سکتیں اور حتیٰ کہ ایک لفظ نہیں بولتی کب بڑی ہوں گی؟ جب تم چھوٹی تھیں تو اپنے خلاف معمولی سی کسی بات پر بھی کس قدر جھگڑتی تھیں، اور اب جب کہ تمہاری عمر 30-40 سال کی ہو گئی ہے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہو۔ پس تم میں اور ایک کمسن بچی میں کیا فرق رہا؟ تم تو دودھ پیتی بچی کی مانند ہو گئی ہو۔ اگر گناہ کے سامنے مزاحمت نہ کی اور صبر کا دامن چھوڑ دیا تو کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکو گی۔
تمہارے دل میں ایمان اور ولایت کا نور پیدا نہ ہو سکے گا، نہ خود باعظمت ہو سکو گی اور نہ باعظمت لوگوں کی معرفت تمہیں حاصل ہو سکے گی۔ دوم، صبر پر اطاعت۔ بغیر عذر کے اگر کوئی اپنے پیٹ پر قابو نہیں کر سکتا اور چند ساتھ بھوکا نہیں رہ سکتا تو ابھی وہی بچے کا بچہ ہی ہے۔ بھئی بچپن میں بھی تو روٹی دیر سے ملنے پر مچل جایا کرتے تھے، پس کب صابر و مومن ہو گئے۔ روزہ رکھنا کتنے ثواب کی بات ہے، فوری ثواب، اور آخرت میں بھی اجر فوری ثواب یہ کہ افطار کے وقت انسان کو ایک روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ افطاری اہم نہیں بلکہ یہ خوشی اہم ہے، اور آخرت میں ثواب یہ کہ محمد و آل محمد کے نور کا جلوہ دیکھ سکو گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس وقت تک اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی جب تک اسے حوض کوثر کا مزہ نہ چکھا دیا جائے۔ اگر کسی جوان کی نظریں کسی عورت پر پڑ جائیں اور وہ اس عمل کو نہ دہرائے تو خدا اس کے ساتھ فوری طور پر معاملہ کرتا ہے، ایمان کی شیرینی مٹھاس اسے چکھاتا ہے اور اس کا دل روحانی خوشی محسوس کرتا ہے اور اسے معنوی سکون ملتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی تحویل میں بہشتی حوریں دے دی جائیں گی۔ یہ بہتر ہے یہ بچکانہ حرکتیں۔ سوم، مصیبت پر صبر۔ ہر مصیبت پر صبر انسان کی عظمت اور عقلی نشوونما میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں میں موچ آ جائے تو صبر سے کام لو، بچوں کی طرح آئی ہوئی مت کرو۔ صبر تمہاری روحانیت میں اضافے کا سبب ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ کے اسم اعظم علی ابن ابی طالب تک رسائی کی امید رکھتے ہو تو باعظمت ہو جاؤ تاکہ اس عظیم ہستی کی قربت نصیب ہو سکے۔ تمہیں باعظمت ہونے کے لیے مصیبت کے سامنے صبر کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر تمہاری رقم گم ہو جائے تو آہو بکا مت کرو، صبر کی حدود میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ بچوں کی طرح چیخ و پکار مت کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے تلاش ہی مت کرو، ضرور ڈھونڈو، کہنے کا مقصد یہ کہ آپا نہ پیٹو۔ رستم زمان کون؟ ایک روز خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک جگہ مجمع لگائے ہوئے ہیں اور ایک پہلوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، مناسب سمجھو تو میں کامیاب کا تعین کر دوں۔ لوگوں نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ سے بہتر بھلا کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کا رستم زمان وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھ سکے۔ جی ہاں، ایسا شخص ہی محمدی ایوارڈ کا حقدار ہے۔ سلام و آفرین اس شخص پر کہ جو غصے کے عالم میں خود کو سنبھالے رکھے اور بدزبانی نہ کرے، کسی کے عیبوں کا پردہ چاک نہ کرے، یہی عالمی چیمپئن کہلانے کا مستحق ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے انتقام نہ لینے والا مرد امت کا ہیرو وہ ہے جو دولت ہوتے ہوئے کنجوسی نہ کرے، ایسا شخص شیطان کو مات کرتا ہے۔ اللہ نے 10 لاکھ دیے اور اس کا خمس نکال دیا، یہ ہے مردانگی۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں 1/10 عشر جو فقراء کو دینے کے لیے معین کیا گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کے باوجود اس کا الٹ کرتے ہیں، یعنی عشر خود اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور باقی فقراء کو دے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور اس کے بعد ایمان کے درجات کو جانتے ہوئے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کی قوت کو بڑھانے کے طریقوں سے آگاہی ضروری ہے۔ اس میں اضافہ کیوں کر ممکن ہے اور کن طریقوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی معرفت حاصل کرنے والا مومن شناس ہو امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ جو ایمان کے حاکم و فرما رواں ہیں حاضری دی جائے۔ وہ مولا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول برحق نے مومنین کا امیر مقرر فرمایا ہے۔ ایمان کے بارے میں انہی سے سوال کیا جائے۔ اے شاہ ولایت، ماہ ہدایت، اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اے سرور مومنین، مومن کون ہے اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کا حصول کس طرح ممکن ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کا مفصل جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایمان کی منزل 4 بنیادوں پر استوار ہے، اگر ایک نہ ہو تو یہ ڈھہ جائے گی۔ ایمان کا پہلا ستون صبر ہے، بے صبرہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ روز یہ مفہوم کس حد تک عرض کیا گیا تھا کہ صبر و تحمل نہ رکھنے والا شخص
عقلی نشوونما نہیں پا سکتا۔ بچپن کی حالت میں غیب پر ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچہ غیب سے کیوں کر وابستہ ہو سکتا ہے؟ سامنے کی نظر آنے والی مادی چیزوں سے بہلنے والا شخص بچے کی طرح ہے۔ بچہ ہی تو ظاہری چیزوں سے مطمئن ہوتا ہے، اسے غیب کا کیا معلوم ہو؟ بچہ جب روٹھ جاتا ہے تو اسے جھنجھنا دے کر منایا جاتا ہے۔ کیا 40-50 برس کے بچے کو بھی ہاتھ میں جھنجھنا دے کر منایا جائے؟ نہیں، اس کی تسکین دولت، عورت اور مقام و منصب سے ممکن ہے، یا پھر اسے اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہوگی جہاں غیب پر بھروسہ کیا جانا چاہیے، یعنی ماورائے طبیعت، خدا اور محمد و آل محمد صلاۃ والسلام سے نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ جب تک ایمان کے بارے میں معلومات نہ ہوں اور صبر و تحمل کی مشقیں نہ کری ہوں، آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ماورائے طبیعت سے دلچسپی نہایت ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب یعنی ماورائے حس، ان محسوسات سے جدا ہے جن کا مشاہدہ ہماری آنکھیں کر رہی ہیں۔ وہ اشیاء جو تمہاری نظروں سے پنہا ہیں، ان میں دلچسپی ضروری ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تم صبر کا دامن تھام لو۔ کل کی بحث میں صبر کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا۔ گناہ کے مقابلے میں صبر، اگر آپ نے خود کو سنبھال لیے تو گویا آپ آہستہ آہستہ رشید ہو جائیں گے۔ اطاعت کے سامنے صبر بھی یہی ہے۔ روزے کو صبر کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے۔ روزہ صبر ہے، کف نفس ہے، خود پر کنٹرول رکھنے کا نام ہے۔ روزہ سکون قلب اور زبان و دیگر اعضائے جسمانی کی تسکین ہوتی ہے۔ اس سے قلب مطمئن ہوتا ہے کہ چند گھنٹے کے بعد کھانے پینے کو مل جائے گا۔ 1 ماہ گزر جاتا ہے اور عقلی نشوونما بڑھتی رہتی ہے۔ غیب پر ایمان بڑھتا ہے اور انسان اپنی سلامتی کا غیب سے خواہاں ہوتا ہے۔ ماورائے طبیعت کی خواہش بڑھتی ہے۔ مادہ اور مادیت، یعنی جب دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور خدا، آخرت اور اہل بیت اطہار کی محبت دل میں پروان چڑھنے لگتی ہے، انسان صبر سے کام لینے لگتا ہے، جو دین کا ایک ستون ہے۔ صبر اور ایمان کی مثال سر اور دھڑ سے دی گئی ہے۔ سر کے بغیر دھڑ بیکار ہے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اس صورت میں ایمان پیدا نہیں ہوتا، اگر ہے تو کہاں ہے؟ اگر صبر نہ کرے، گناہ سے اجتناب نہ برتے، اللہ کے احکامات کا پابند نہ ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نفس قدورت کے ساتھ اور تاریک دل ایمان کے نور سے منور نہیں ہو سکتا۔ سردی کے دنوں میں انسان کا نفس جلد اٹھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن عقل کہتی ہے اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کے حکم کو بجا لا، نماز پڑھ لے۔ اگر تعمیل کر لی جائے تو عقل اور روح کی نشوونما ہو جاتی ہے اور غیب پر ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے خدا کی راہ میں انفاق کیا، کچھ چیز خرچ کیا تو گویا صبر کیا۔ اپنے ہاتھ سے کچھ نکالا تو یقین کریں کہ آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنی ذات پر احسان کیا، کسی سے محبت نہ کی اور اپنے سے محبت کی، اور اگر امساک کیا تو گویا خود پر ظلم کیا۔ اپنی سب سے محبوب ترین چیز پر ظلم مت کرو۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نصیحت آمیز خط روایت میں ملتا ہے کہ اسے سنیں اور آپ کے حکمت آمیز جملے پر توجہ دیں۔ جب جناب ابو ذر کو شام جلا وطن کر دیا گیا تو آپ کے ایک دوست نے آپ کو خط لکھا اور خواہش ظاہر کی کہ جواب میں مجھے کوئی نصیحت آمیز کلام سے نوازیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، بھائی میری تم سے صرف ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ کہ اپنے نزدیک عزیز ترین شخص پر ظلم مت کرو اور اس سے دشمنی مت پالو، والسلام۔ جواب ملنے پر دوست بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ تو ناقص ہے، بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے اپنے عزیز ترین دوست کو دشمن رکھا ہو؟ اس شخص نے جناب ابو ذر کو دوبارہ خط لکھا اور وضاحت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز دوست تمہاری اپنی جان ہے۔ انسان اپنی ذات کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، حتیٰ اولاد سے بھی زیادہ عزیز انسان کو اپنی جان لگتی ہے۔ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی ذات سے زیادہ دوسرے کو چاہیں۔ انسان جو بھی چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ انسان کی ذات اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور اس سے دشمنی مت رکھو، یعنی گناہ سے بچو۔ یہ گناہ جو آپ کرتے ہیں خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پتھر مارا تو آپ نے اپنے منہ پر خود تماچا رچی۔
تماچا رسید کر لیا، لیکن آپ متوجہ نہیں ہیں۔ دراصل ایسا کر کے آپ نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خطبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے یزید، خیال کرتا ہے کہ تو نے میرے بھائی کا سر کاٹ دیا، دراصل تو نے اپنا سر قلم کیا، اپنا گوشت اور رگیں کاٹی ہیں۔ میرے بھائی کی صورت ان کے سر کے ساتھ جیسی ہی ہے۔ جب تو روز محشر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تیرے ذمے یہ سب قتل ہوں گے، ان سب کٹے ہوئے سروں کی ذمہ داری تیرے کاندھے پر ہوگی۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، دوسرے پر ظلم خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص بخالت کنجوسی کرتا ہے تو گویا ابھی بھی اس کے دل میں مال و دولت کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ اگر اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے اوپر ستم کرو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو مال تم نے کنجوسی کر کے اپنے پاس رکھ لیا وہ اژدہائی کی صورت میں تمہاری گردن میں توق بن جائے گا۔ ظلمت نفسی، محبوب ترین چیز یعنی اپنی جان پر ظلم مت کرو، اپنے عزیز ترین اور محبوب ترین دوست پر ظلم نہ کرو، اور وہ خود تمہاری اپنی جان ہے۔ گناہ سے بچو، ترک اطاعت نہ کرو، مصیبت پر صبر کرو تاکہ اس کی برکت سے روحانی نشوونما پا سکو اور ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہو۔ اگر تمہاری جان و مال کو کوئی خطرہ درپیش آئے اور تم ہائے ہوئی کرنے لگو تو تم ابھی بچے ہو، اور یہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان امن و امان اطمینان کا نام ہے، یعنی خداوند کریم کی امان میں ہونا۔ یہ اضطراب اور بے چینی ایمان کی ضد ہے۔ بے صبرا خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اضطراب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے اور گریبان چاک کرنے والا بے صبرا ہے، خدا سے کٹا ہوا ہے، اس کا خدا پر ایمان نہیں اور صبر نہیں کرتا۔ اگر صبر کرتا تو اس کا دل خدا کی معرفت کے باعث مطمئن ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایمان کی حلاوت کا ادراک کر لیتا۔ ابھی حالت کفر میں، مشکلات اور کٹھن حالات میں مضطرب اور پریشان ہو جانے والا شخص دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ توڑے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص صبر سے کام نہیں لیتا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یقین کرے خواتین و حضرات، ایسا ہی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں ایک جگہ جمع ہوں۔ امید ہے کہ یہ حقائق ہمارے سینوں میں نقش ہو جائیں گے، ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رہیں گے۔ خدا کرے کہ مصیبتوں کے وقت ہمارے دل و دماغ اور اعصاب سالم رہیں، ہر ہم اضطراب کا شکار نہ ہوں۔ جو مال و دولت ہم سے چھن گئی اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ خدا کا شکر ادا کرو ہر حال میں۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا ہمارے تن پر کوئی کپڑا تھا؟ کیا ہم برہنہ نہ تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے اور ایسے ہی جانا ہے۔ نہ اولاد تھی نہ اہلیہ، اور اب جاتے وقت بھی وہی حالت ہے۔ میرے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے اضطراب کو اپنے اندر جگہ دی تو یہ ایمان کی ضد ہے۔ اگر اضطراب کا تسلسل آپ کی زندگی میں جاری رہا تو گویا بے ایمانی بھی اپنا کام جاری رکھے گی۔ نجف اشرف کے ایک عالم دین نے مجھے بتایا کہ ایک روز میں نے ایک عالم دین کو دیکھا جو بازار میں کھڑے ہوئے اپنا ایک پرانا دیگچہ فروخت کر رہے تھے۔ دکاندار نے انتہائی کم قیمت پر دیگچہ خرید لیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور احوال دریافت کیے۔ انہوں نے بالکل اطمینان سے سلام کا جواب دیا اور بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ میں نے عرض کی، مولانا صاحب، غالباً آپ مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ جواب دیا، نہیں، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں نے دیگچہ فروخت کیا ہے اور اب اس کی روٹی خریدنے جا رہا ہوں۔ یہ برتن 2 سال تک استعمال میں رہا اور اب اس کے عوض روٹی مل جائے گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ مالک ہے اور وہی رازق ہے، وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ یہ ہے صبر جو انسان کو مضطرب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ صبر کے بعض مراحل کافی سخت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس قرآنی آیت کا مصداق ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کا مخصوص اجر ہے، روزہ، نماز، لیکن بعض مقامات پر صبر کے ثواب کا کوئی حساب نہیں۔ خدا کس قدر عطا فرماتا ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ صبر کی اس منزل کو طے کر لے۔